اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں اختیار کر لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سوا چارہ نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ ہم نے نہ اپنایا یا اللہ کی بندگی کے راستے پر نہ چلے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں ہمارا نقصان ہے، اور نقصان سب سے پہلے دنیا کا ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا نا کہ بندگی کا فائدہ سب سے پہلے دنیا میں ہے، اور نقصان بھی پہلے دنیا کا ہے۔ یعنی اب کیا ہوگا کہ آپ سے راستہ، یعنی سیدھا راستے سے تو آپ ہٹ گئے، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن سارے راستے ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ تو ٹیڑھے میڑھے اور بغیر راستے کے اگر آپ گاڑی چلائیں گے تو اس کو دھچکے نہیں لگیں گے، کبھی کھڈ آ جائے گا، کبھی کیا ہوگا، کبھی گاڑی پھنس جائے گی اور اس میں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کبھی پھنس جاتی ہے نا زندگی کی گاڑی، کسی کھڈے میں پھنس جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر آپ کہتے ہیں یار کیا کریں۔ تو سب سے پہلے نقصان جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پریشان حال گزرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے روح کو نظر انداز کر دیا، یعنی اپنے آپ کو نظر انداز کر کے اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ کی یہ زندگی پریشان حال گزرے گی، بدحال گزرے گی۔ یہ آٹومیٹک ایک وہ ہے، مطلب وہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وہ کر دیتا ہے۔ آپ گرم کھولتی ہوئی چائے کو منہ میں ڈالیں گے تو منہ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ معاملہ۔ بندگی کے علاوہ کوئی راستہ آپ نے سوچا یا اختیار کر لیا تو آپ کو بہت بڑا نقصان دنیا میں ہوگا، سب سے پہلا نقصان۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن پاک میں اس طریقے سے کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کروں گا، پریشان حال ہوگا، بدحال ہوگا، پریشان ہوگا، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، یعنی جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ بستے ہیں تو ان کو یا تو یہ ہے کہ وہ کامل سکون کی کیفیت میں ہوں گے، بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایسا شخص تو اول آپ پیدا نہیں کر سکتے کہ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کا دل مطمئن ہو۔ دنیا داروں میں آپ کو یہ ایک سنگل آدمی مجھے نہیں بتا سکتے، بلکہ دنیا داروں کی تو پریشانیاں پھر زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا نا، تو پھر ظاہر پہ وہ ہوتے ہیں، اور ظاہر کے حالات تو اس کے قابو میں نہیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں اختیار کرنا چاہتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا قرآن ہے اور سنت مبارکہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ کی مرضی پہ جو بھی راضی نہیں ہے، باقی تو میں نے آپ کو تفصیلات بتائی نا، لیکن اصل یہ ہے کہ رسول کا طریقہ اور اللہ کا حکم، یہ دونوں چیزوں پہ اگر کوئی راضی نہیں ہے اور اس کو اپنے لیے یہ نہیں سمجھتا یا اس راستے پر نہیں چلتا تو وہ پریشان حال ہوگا۔ دنیا میں بھی ایک پریشان زندگی اس کی گزرے گی، اور آخرت تو کا کیا کہنا، پھر وہاں تو جاتے ہی فرشتے اس کو گھیر لگے کہ بتاؤ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا، یہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب کے بارے میں کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ رسول کو دیکھیں، آج دین کو ہم نہیں پہچانتے۔ یہ قبر کے جو سوالات ہیں وہ آج بھی ہم نہیں دے پا رہے، جو قبر کے سوالات ہیں وہ آج بھی ہم نہیں دے پا رہے کہ دین کیا ہے، رب کون ہے ہمارا، اور رسول کا کیا مقام ہے میرے لیے۔ یہ تینوں سوالات کی آج میرے پاس
یعنی آج کے انسان کے پاس جوابات نہیں ہیں۔ رب یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہے، میرا زور بازو ہے، میں نے کما لیا، میں نے کچھ کیا تو ہو جائے گا، ورنہ تو مشکل ہے۔ بہت سے لوگ اس میں ہیں نا، یعنی یہ دنیا کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کرتے رہتے ہیں نا، یعنی اپنے اس کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں، ظاہر کو اپنے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کمانے کی فکر ہوتی ہے نا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اللہ پہ کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہوتا تو پھر وہ بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی جو ہے وہ۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی اللہ کی بندگی ہم کیوں اختیار کر لیں، تو اس کی ایک خاص ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم